فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں، میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت، سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو بھائیو، گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں۔ کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تم سارے تاجر، کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ گے، جیب میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، اے کاغذ دے نوٹ نہیں، تو انہوں کہ میں بے وقوف بنا چھڑا سارے نے، کاغذ چاہ کر ٹورے ودن، کوئی سیٹ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب، وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ، انہوں کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑے ہے، کارڈ ہے جی کارڈ۔ مطلب ہم کیسے بدھو بنے، کیسے بدھو بنے؟ ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے، یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، جو جتنے مرضی باڑے چلے لو۔ تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے، تمہیں کاغذ پکڑا دیا، تم سے جائیدادیں لے لی، اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیا۔ وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا، وہ کمرہ چھوٹا تھا، وہ کروز تھا، یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے، تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا۔ تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ، تو ہماری جماعت بڑی ہے، تو کوئی بیٹھنے کی ہو، کوئی سونے کی ہو، تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر، تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے۔ ہم نے کہا لے لو، کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے۔ کیا لیتے ہیں؟ کارڈ۔ وہ کہا بھئی پیسے تو زیادہ، نہیں کارڈ لیں گے۔ اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے، تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے اپنا کارڈ دیا، تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا، تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا۔ تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا، دنیا کا سب سے بڑا بنیا، تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا، شیخ صاحب بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی۔ اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں، کاغذ نہیں، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا، اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے۔ اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے، رحمان کا تاجر ہے۔ اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے، آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے، میری تجارت کے 4 اصول رہے۔ کبھی ادھار نہیں خریدا، نمبر 1۔ تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی، اس پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی۔ کبھی ادھار نہیں بیچا، جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے۔ کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو، ان کا دی رات نیند آ سکتی۔ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، میں نے زندگی بھر کبھی سٹاک نہیں کیا کہ پڑ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں، جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا۔ میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے، مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی۔ اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو۔ اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو، اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ۔ تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ۔
میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں. مجھے حیا آتی ہے غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم پھپھی خالہ، میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے. ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی، بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے؟ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ نے؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا پر میں اس سے پردہ کروں. آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات، پھپھی ذات، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ درد ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈائے، باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا سے آبی آئے تو حضور کی 2 ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا. بس کر دے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے. وہ ظالم ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیلے آ جا رہی ہے، مجھے اعتبار ہے، یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ. وہ تو بچی ہے، اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا، وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانے. وہ ایک درویش تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا. خوشبو ہی بڑی آتی تھی، خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا. تو لوگ پوچھتے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا چھوڑو، حضور بتائیں نا کون سی لگاتے ہیں. جب لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ، میں سونا بڑا تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی. امیر عورت تھی، کسی طریقے مجھے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی. میں نے پورا زور لگایا. پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں مار دوں گی، پھر کہنے لگی کہ لوگ تمہارا یقین تو کریں گے، نہیں کریں گے تو میرا. تو میں کہوں گی یہ زبردستی کر رہا تھا تو بدنام بھی کر دوں گی. جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے. شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں تو میں نے اسے کہا مجھے پیشاب آیا ہے، پخانہ کرنا ہے. واش روم میں گیا تو پخانہ کر کے میں نے اپنے جسم پہ مل لیا. اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے، اتنا گندا بندہ، نکالو اسے گھر سے باہر. کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا اس کی طرف، میں نے کہا کمال ہے نا،
मेरा तो जिस्म गंदा है, तेरा तो दिमाग गंदा है। ओ हजरत सुल्तान बाग बोले और बोल के फरमाने लगे, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, पर जे कोई रमज पछाणे। अगर तुझे समझ आ जाए ना, तो दिल काले नालो मुंह काला चंगा। आप फरमाने लगे, मुसलमान नौजवानों, मुझसे पूछने वालों, मैं वहां से निकल आया पागल बन के, गंद मल के, और जब मैं आया एक कुएं पे गुस्ल किया और मैंने कपड़े बदले, धोया अपने आप को, घर गया, शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था, पुत्र हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, अल्लाह करे तू बच जाए, जमाना बड़ा बुरा आ गया। कहते हैं गुस्ल किया, रात को मैं सोया तो ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मुझे फरमाने लगे, तूने मुस्तफ़ा करीम का उम्मती होके वो काम किया है जो मैंने नबी होके किया था। उठना सीने से लग, फरमाते हैं सीने से लगाया, मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, लोगों कसम अल्लाह की मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई, पर जिधर जिधर जाता हूं मेरे वजूद से खुशबू ही आती जाती। और मिल्लत के जवानों याद रखो, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, पर जे कोई रमज दिल की सफाई पे तवज्जो दी। हजरत उस्मान गनी का दौर था, वो मुल्हिद शख्स आया, उसने एक सवाल किया, उसका सवाल सुनना। उसने कहा, मुसलमानों ये बताओ, तुम्हारी एक कुरान में आयत है, अल्लाह कहता है मैं हर चीज पर कादिर हूं, क्या ये आयत मौजूद है? तो सब ने कहा हाँ ये आयत मौजूद है। उसने कहा फिर सोच लो। उसने कहा हमने पढ़ा ही आयत मौजूद है। उसने कहा मेरा सवाल सुनो, ये बताओ अल्लाह हर चीज पर कादिर है? मुसलमान ने कहा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसने अब सवाल किया, उसने कहा ये बताओ अल्लाह चाहे तो अपने जैसे खुदा बना सकता है? ऐसा उसने सवाल किया कि तुम्हारे कुरान में आयत है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अब ये बताओ अल्लाह अपने जैसा खुदा बना सकता है? अब लोग इसका क्या जवाब देते? अगर कहते हाँ तो तौहीद खतरे में थी, अगर कहते ना तो कुरान खतरे में था। लोग बड़े परेशान हुए। आखिर फैसला हुआ इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। वो शख्स मुस्कुरा पड़ा, उसने कहा मैं तो कत्ल हो जाऊंगा लेकिन मेरा सवाल जिंदा रहेगा, इस सवाल को लोग सुनेंगे और मेरा एक नजरिया, मेरी एक जमात बन जाएगी। फैसला रोक दिया गया, इसे कत्ल ना करो। आपस में बैठे आलिम हजरात, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं बना। एक बूढ़ा शख्स बैठा था, उसने कहा तेरा क्या सवाल है, आ तुझे अली की चौखट पे ले चलता हूं। वो चल पड़ा, अली की दहलीज पर पहुंचे। मौला अली बाहर गए हुए थे, बाहर लोगों का हजूम था। सवाल ही ऐसा था। मौला अली शेर खुदा वापिस आए, देखा लोगों का रश था। आपने पूछा क्या वजह है? उसने कहा ये गैर मुल्हिद शख्स है, खुदा को नहीं मानता, इसका एक सवाल है। आपने कहा बताओ। उसने कहा अली सोच समझ के जवाब देना, सवाल बड़ा मुश्किल है। मौला अली ने कहा आज तक कोई ऐसा सवाल ही नहीं बना जो अली को मुश्किल में डाल सके। अब वो शख्स सामने ठहरा था, उसने कहा अली सवाल ये है, आपकी कुरान में आयत है अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आपने कहा हाँ है। उसने कहा मेरा सवाल सुनो, ये बताओ अल्लाह अपने जैसा और खुदा भी बना सकता है? मौला अली मुस्कुरा पड़े, कहा इस सवाल के लिए तुमने मुझे बाहर बुलाया, अब इसका जवाब सुनो। आपने कहा हाँ अल्लाह चाहे तो अपने जैसा खुदा बना सकता है, कई खुदा बना सकता है, लेकिन फर्क ये रहेगा वो जितने भी खुदा बनाएगा वो सब उसकी मखलूक होंगे, खालिक फिर भी वो अल्लाह होगा। अब लोगों परेशान हुआ। उसने कहा अली बताओ तो सही ये इल्म कहां से सीखते हो? अभी हमारा सवाल खत्म होता है, आपका जवाब आता है, बताए तो सही ये इल्म कहां से सीखा? अब मौला अली का फरमान सुनना, का सुनो हाजा सिफतुल इल्म हाजा लुआब रसूल अल्लाह, ये मुस्तफा की लुआब का असर है कि अली कायनात के राज खोल के रख देता है। उस शख्स की चीख निकली, उसने कहा जिसके लुआब से अली बनता है, जिसका अली ऐसा होगा उसका मुस्तफा कैसा होगा, और जिसका मुस्तफा ऐसा होगा उसका खुदा कैसा होगा।